اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان عزیز الدین خاکی حاضر ہے۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم سخن ہے، اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں الحمدللہ کہ بزم سخن میں ہم ہر پروگرام میں آپ کی ملاقات وطن عزیز کے ایک معروف شاعر سے کرواتے ہیں، اور ماشاءاللہ آج ہمارے درمیان جو شاعر موجود ہیں وہ صاحب کتاب بھی ہیں، عامل صحافی ہیں، اور دیگر خصوصیات بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ان سے ہم جب گفتگو کریں گے تو آپ بھی جان جائیں گے۔ اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں، آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ ہمارا ہر آنے والا پروگرام آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہمارے درمیان ہمارے وطن کے معروف شاعر اور صحافی محترم اجمل سراج صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی نوازش آپ ہمارے پروگرام میں آج تشریف لائے۔ آپ کی نوازش سے آپ نے ہمیں بلایا۔ سلامت رہیے آپ، آپ کی محبت ہے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سے گفتگو بھی ہوگی ضرور، اور آپ سے کلام بھی سنیں گے۔ بالکل ضرور۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے سوال اجمل بھائی یہ ہوتا ہے میرا شعراء سے جو ہمارے مہمان آتے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس کی بنا پر انسان شعبے میں قدم رکھتا ہے۔ شاعری میں کیسے آنا ہوا؟ شاعری میں آنے کا تو کوئی ایسا کوئی ارادتاً تو نہیں ہے میرا شاعری میں آنا۔ میرے ساتھ تو یہ تھا کہ میرا گھرانہ ہی ایسا ہے، میری ماں، میرے باپ، میرے والد، میری والدہ، پھر میرے اس سے پہلے کی جو نسلیں ہیں وہ سب بھی، پھر یہ جو اس کے میرے جو اپنے بہن بھائی ہیں وہ سب، یعنی کہ موضوع طبع تو سبھی ہیں۔ اور امی ابو دونوں شاعر تھے، تو میں تو 7ویں 8ویں جماعت میں تھا میرے خیال میں کہ میں جب سے جو ہے وہ شعر کہنے لگا تھا۔ وراثت میں ملی آپ کو شاعری؟ یہ کہنے سے ہاں، وراثت میں، وراثت میں ہم سب کو ملی تھی، یعنی ہم 6 بہن بھائی ہیں، تو اب یہ کہ اس کو لگا میں نے لیا، لیکن میرے بڑے بھائی بھی شعر کہتے تھے مجھ سے پہلے بھی۔ اب بھی کوئی کبھی ایسا ہوا بھی ہے کہ کوئی شعر ویر کہ میں نے ان سے مدد بھی لی ہے کہ یار یہ مصرع ذرا بتانا، ذرا لگانا، تو کوئی ہاں، لیکن بہرحال تو ہمارے ہاں تو سب، ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو میرا تو لڑکا بھی شعر کہتا ہے۔ ہاں، یہ تو ماشاءاللہ خاص عطا ہے اللہ پاک کی، اور یہ خصوصی وہیں سے عطا ہوتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سب کچھ انہی کا ہے۔ اب ایک جگہ جو ہے نا، ابھی میں مسجد میں اعلان سن رہا تھا، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، تو اس میں اعلان یہ تھا کہ نا ایک انتقال کی خبر مسجد سے نشر ہو رہی تھی کہ وہ رضا الہی سے انتقال ہو گیا۔ تو میں نے سنا تو میں نے سوچا کہ یار رضا الہی سے انتقال تھوڑی ہو رہا ہے، یہاں تو سب ایک کوئی چیز نہیں ہے جو رضا الہی کے بغیر ہو رہی ہے۔ کیا کہنے، صرف انتقال تھوڑی ہو رہا ہے رضا الہی سے، لوگ رضا الہی انتقال میں لکھتے ہیں۔ رضا الہی یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کا بھی نہیں۔ یہاں جو الٹا ہوتا ہے، جو سیدھا ہوتا ہے، سب کچھ اس مالک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، بے شک، بالکل آپ نے مطمئن کر دیا۔ اچھا، ابتدا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے شاعری کا آغاز کیا تو ابتدا طالب علمی کے زمانے میں تو مجھے کچھ شعر یاد ہے ابتدائی۔ سب سے پہلے میں نے کہا تو نعت کے اشعار کہے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں آپ سے یہ بات جاننا چاہوں گا کہ آپ نے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا شعر ہو، یا ابتدا کس سے آپ نے شاعری نعت سے کی تھی، غزل سے کی، کچھ شعر یاد ہیں آپ؟ مجھے یاد ہے، اس میں نے جو سب سے پہلی کوئی چیز جو کہی تھی وہ تو تھی ایک نظم، کیا کہنے، اور وہ تھی میری والدہ کی پہلی برسی تھی۔ جی، اصل میں جو ہے نا، جب 12-13 برس کا تھا تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور 1 سال کے بعد
تقریباً میں نے ایک نظم کہی تھی ان کے، اس میں وہ ٹوٹی پھوٹی سی نظم تھی، لیکن ساری کی ساری جو ہے وہ ایک مصرع بھی ایسا نہیں تھا جو بحر میں نہ ہو. ہاں، اس لیے کہ ایک چیز ہوتی ہے لحن کی سمجھ، اچھا اس کو عرف عام میں میوزک کی سمجھ بھی کہتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ قدرتی ہوتی ہے. اچھا وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ میراثی گھرانوں میں ہوتی ہے، نہیں، وہ کسی میں بھی ہوتی ہے، اللہ جس کو عطا کرتا ہے. ہاں کسی میں بھی ہوتی ہے، وہ کسی میں بھی ہوتی ہے. اور وہ جو ہے وہ تھی، تو ہمیشہ جو ہے وہ کبھی میں اپنے بعض لوگوں کو دیکھ کے حیران بھی ہوا، بعض کو کہ میوزک کا سینس رکھتے ہوئے جو ہے وہ کیسے کوئی بے بہرا ہو سکتا ہے، مشکل ہے. اچھا آپ خود اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ آپ کے اندر بھی جو ہے نا وہی ہے لہن کا معاملہ بچپن سے. جو لوگ اسکول میں اور مدارس میں اپنے 23 مارچ 14 اگست اور دیگر تقاریب میں قومی گیت وغیرہ جن بچوں سے پڑھوایا جاتا ہے ان کا لہن اچھا ہوتا ہے. اچھا وہ جب شعر اگر کہنے کی طرف آ جائیں تو وہ بے بہرے تھوڑی ہوتے ہیں، بالکل ان کا کلام ہلکا ہو سکتا ہے لیکن بے بہرا نہیں ہوگا. ہاں تو بہرحال وہ نظم تھی. پھر اس کے بعد پھر لکھنے لگا، بہت ساری چیزیں لکھی. ہاں بہت اچھی ابتدا تھی ماشاءاللہ. اور زندگی میری تیرے بن ایک اندھیری رات ہے، رات وہ جس رات کا پھر سویرا ہی نہ ہو، جانے والے پھر نہیں آتے یہ شاید جھوٹ ہے، تو تو سائے کی طرح دن رات میرے ساتھ ہے، تو مگر اب خواب کی صورت میری آنکھوں میں ہے. یہ مجھے اس کے مصرے یاد ہے. ناظرین دیکھا ماشاءاللہ اجمل سراج صاحب سے ہم نے ابتدائی کلام بھی سن لیا، اور اب ہم یہ چاہیں گے اجمل سراج صاحب حمد کے اشعار آپ کو کچھ یاد ہو؟ ہاں ہم بھی جو ہے وہ ہم بھی 1985 میں نے میری شاعری شروع ہوئی ہے 1982 میں، اور اس کے بعد جو ہے 1985 میں نے ایک نظم کہی جس کا عنوان ہے پناہ. اور یہی جو ہے وہ اگر کوئی ایسا کلام کہ جس کو میں کہوں کہ یہ حمدیہ کلام ہے تو وہ یہی نظم ہے. لیکن میری شاعری میں جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ حمدیہ کلام موجود ہے. حمدیہ کلام کوئی یہ پرٹیکولر کہہ کے کہ یہ حمد ہے میں نے نہیں کہا کبھی. اور اسی طرح سے میں میری غزل میں جو ہے وہ بہت سارے ایسے اشعار ہیں جو نعت کے ہیں. ہاں میں میری غزل میں وہ آپ غزل سنتے ہوئے آپ کو خود لگے گا کہ یار یہ شعر تو جو ہے نعت کا شعر ہے، تو وہ خود ہوتا ہے، وہ جب ہوتا ہے تو ہوتا ہے، آپ نے رچا کے کہا وہ پھر نعت کا ہی وہ ہوتا ہی وہی نعت کا ہے. ہاں تو میں کوئی شاید ایک آدھ کوئی ایسی غزل بھی سنا دوں گا. یہ نظم جو ہے یہ ہے پناہ، اور یہ 1985 میں کہی تھی کہ تجھ سے دوری نہ راس آئی مجھے، تجھ سے دوری نہ راس آئی مجھے، ساتھ وصل کھینچ لائی مجھے. تجھ سے دوری نہ راس آئی مجھے، ساتھ وصل کھینچ لائی مجھے، بھول بیٹھا ہوں حسرتوں کا شمار، ایک جیسے ہیں اب خزاں بہار. بھول بیٹھا ہوں حسرتوں کا شمار، ایک جیسے ہیں اب خزاں بہار. چار جانب تھے موت کے آثار، تیرے جلووں نے جب کیا بیدار. دور ہوتے ہوئے نظر آئے ناتمامی کے بے سکون سائے، دور ہوتے ہوئے نظر آئے ناتمامی کے بے سکون سائے. گفتگو میری خاموشی ہے آج، میری تکمیل ہو گئی ہے آج. اب سے پہلے عجیب عالم تھا، ہر نفس ایک صدائے ماتم تھا، سامنے میرا عکس مبہم تھا اور میں آئینے پہ برہم تھا. اب سے پہلے عجیب عالم تھا، ہر نفس ایک صدائے ماتم تھا، سامنے میرا عکس مبہم تھا اور میں آئینے پہ برہم تھا. مجھ میں موجود تو مجسم تھا، گرچہ تجھ سے معاملہ کم تھا. آپ اپنے سے بے خبر تھا میں، خشک ہوتا ہوا شجر تھا میں. زندگی کی پناہ میں آیا جب تیری بارگاہ میں آیا.
سبحان اللہ، کیا کہنے. ناظرین دیکھا ماشاءاللہ اجمل سراج صاحب ہم پیش کر رہے تھے بارگاہ رب العزت میں، ماشاءاللہ کتنی مرصع اور مرقع ہم. اور اب ہم ذکر رسالت مآب کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تفتیح فقط اس میں مدینہ لکھ دو. ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ شعر چونکہ میرے ذہن سے نکل گیا. ہم اجمل سراج صاحب آج سے گزارش کریں گے کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کیجیے ہمارے ناظرین کے لیے بھی، اور ہم بھی اس سے فیضیاب ہوں. ہاں، یہ نعت بھی یعنی یہ بھی اسی سن کی نعت ہے، 1985 کی. اور پہلی بار مجھے پی ٹی وی میں مشاعرہ میں نے پڑھا تھا اور یہ نعت پڑھی تھی. تو میں ٹین ایج میں تھا اس وقت جب مجھے پی ٹی وی پہ مشاعرے میں بلایا گیا تھا. ہاں، ٹین ایج میں تھا میں. اور صحبہ اختر اس کی کمپیئرنگ کر رہے تھے، نظامت اور جمال احسانی. میرے فوراً بعد جو ہے وہ جمال احسانی 1985. میرے ساتھ بڑا مختلف معاملہ تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ میرے سینئرز جو ہے نا وہ موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں جو ہے وہ ان سب کو یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت سارے جرنیلز کو ہٹا کے جو ہے کوئی جرنیل آ جاتا ہے جونیئر، تو میرا معاملہ بالکل ایسے ہی تھا. بہت اس پہ بہت یعنی لیدے بھی ہوئی تھی کہ فلاں نہیں، فلاں ابھی تک نہیں آیا ٹی وی پہ، فلاں نہیں آیا اور آپ نے بچے کو بلا لیا ہے. کیا جب اس مصور نے جلوہ گاہ جمال احمد کی ابتدا کی، جب اس مصور نے جلوہ گاہ جمال احمد کی ابتدا کی، جلوہ گاہ جمال احمد کی ابتدا کی، تو ان نگاہوں سے مہر و ماہ و نجوم کو روشنی عطا کی. کیا کہنے. جب اس مصور نے جلوہ گاہ جمال احمد کی ابتدا کی تو ان نگاہوں سے مہر و ماہ و نجوم کو روشنی عطا کی. اسی کے دیکھے سے آئینے میں جمال آئینہ ساز ٹھہرا، وہ پیکر نور جس کے دم سے جہاں میں تعریف ہے خدا کی. اسی کے دیکھے سے آئینے میں جمال آئینہ ساز ٹھہرا، وہ پیکر نور جس کے دم سے جہاں میں تعریف ہے خدا کی. کیا کہنے. وہی ہے فاراں کی چوٹیوں پر، وہی ہے طیبہ کی وادیوں میں. وہی ہے فاراں کی چوٹیوں پر، وہی ہے طیبہ کی وادیوں میں. وہی لباس بشر میں تصویر ہے براہیم کی دعا کی. نبی امی سے آ کے پوچھو مکان اور لامکاں کی باتیں. نبی امی سے آ کے پوچھو مکان اور لامکاں کی باتیں. ہزاروں دارالعلوم صدقے وہ شان ہے خلوت حرا کی. بہت خوب اجمل بھائی، سبحان اللہ. نبی امی سے آ کے پوچھو مکان اور لامکاں کی باتیں. ہزاروں دارالعلوم صدقے وہ شان ہے خلوت حرا کی. وہ شان ہے خلوت حرا کی. وہ شہر طائف تو کیا کہ دنیا میں اس کا نام و نشان نہ ملتا. وہ شہر طائف تو کیا کہ دنیا میں اس کا نام و نشان نہ ملتا. بفیض رحمت ہے وہ سلامت جہاں نہایت ہوئی جفا کی. جب اس مصور نے جلوہ گاہ جمال احمد کی ابتدا کی تو ان نگاہوں سے مہر و ماہ و نجوم کو روشنی عطا کی. کیا کہنے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام ماشاءاللہ دیکھا آپ نے اجمل سراج صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کر رہے تھے کہ وجود بزم امکانی میرے آقا کا صدقہ ہے. وجود بزم امکانی میرے آقا کا صدقہ ہے. یہ رنگ و بو یہ تابانی میرے آقا کا صدقہ ہے. بے شک یہ رنگ و بو یہ تابانی میرے آقا کا صدقہ ہے. اور نسیم صبح کے جھونکے شب مہتاب کی ٹھنڈک، نسیم صبح کے جھونکے شب مہتاب کی ٹھنڈک، یہ رحمت کی فراوانی میرے آقا کا صدقہ ہے.
بے شک، یہ رحمت کی فراوانی کیا بات ہے، میرے آقا کا صدقہ ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اجمل سراج صاحب ہمیں ایک اور نعتیہ کلام آپ سنائیں۔ ماشاء اللہ میں سنا زبردست ہے۔ یہ ایک اور نعت ہے، یہ تو ابھی کی ہے، 10-12 سال ہوں گے، یہ آپ کو یاد ہوگی، آپ نے بھی نعت کہی تھی۔ یہ ردیف کے جو مشاعرے ہوتے ہیں نا، تو ان میں ایک ہی بار، صرف ایک بار میں نے کچھ شعر سنائے تھے، وہ یہ ہے کہ خدا کی بزم جہاں پر ہے یہ عنایت خاص، ماشاء اللہ، واہ واہ، خدا کی بزم جہاں پر ہے یہ عنایت خاص، کہ دے کے آپ کو بھیجا گیا ہدایت خاص۔ کیا کہنے، کیا کہنے، خدا کی بزم جہاں پر ہے یہ عنایت خاص، کہ دے کے آپ کو بھیجا گیا ہدایت خاص۔ یہ خاص اچھا ہے ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ خدا کی بزم جہاں پر ہے یہ عنایت خاص، کہ دے کے آپ کو بھیجا گیا ہدایت خاص۔ واہ، خدا اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ، خدا اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، نگاہ شوق میں آیت یہی ہے آیت خاص۔ ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، جی، نگاہ شوق میں آیت یہی ہے آیت خاص۔ سبحان اللہ، نگاہ شوق میں آیت یہی ہے آیت خاص۔ بہت خوب، نبی خاتم و ختم الرسول ہیں آپ، بہت اچھا، بس آپ نبی خاتم و ختم الرسول ہیں آپ، بس آپ، اور نہایتوں میں نہایت ہے یہ نہایت خاص۔ ارے واہ واہ، سبحان اللہ، نبی خاتم و ختم الرسول ہیں آپ، بس آپ، نہایتوں میں نہایت ہے یہ نہایت خاص۔ کیا کہنے، نہایتوں میں نہایت، بجز زیارت روئے رسول جنت سے، کیا کہنے، بجز زیارت روئے رسول جنت سے، غرض ہی خاص ہمیں ہے کوئی نہ غایت خاص۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بجز زیارت روئے رسول جنت سے، غرض ہی خاص ہمیں ہے کوئی نہ غایت خاص۔ ہم امتی ہیں، رعایت یہ خاص ہے ہم سے، بہت خوب، ہم امتی ہیں، رعایت یہ خاص ہے ہم سے، خوشا کے حشر کے دن بھی ہے یہ رعایت خاص۔ بہت اچھے، سبحان اللہ، ہم امتی ہیں، رعایت یہ خاص ہے ہم سے، بہت اچھا، خوشا کہ حشر کے دن بھی ہے یہ رعایت خاص، کیا کہنے، خدا کی بزم جہاں پر ہے یہ عنایت خاص، بہت اچھا، کہ دے کے آپ کو بھیجا گیا ہدایت خاص۔ کیا کہنے۔ دیکھیے ناظرین کرام، کتنی خاص نعت شریف پیش کیے اجمل سراج صاحب نے، ماشاء اللہ۔ اور اب ہم یہ چاہیں گے، چونکہ یہ غزل بہت اچھی کہتے ہیں اور ان کا غزل کا مجموعہ آ چکا ہے، صاحب دیوان ہے اور صاحب مجموعہ ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی کوئی ایک غزل ہمیں عنایت فرمائیں، ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ میں ضرور سناتا ہوں۔ دیوار یاد آ گئی، در یاد آ گیا، دیوار یاد آ گئی، در یاد آ گیا، دیوار یاد آ گئی، در یاد آ گیا، دو گام ہی چلے تھے کہ گھر یاد آ گیا، اللہ، دیوار یاد آ گئی، در یاد آ گیا، دو گام ہی چلے تھے کہ گھر یاد آ گیا، کچھ کہنا چاہتے تھے کہ خاموش ہو گئے، کچھ کہنا چاہتے تھے کہ خاموش ہو گئے، دستار یاد آ گئی، سر یاد آ گیا، کیا کہنے، کچھ کہنا چاہتے تھے کہ خاموش ہو گئے، دستار یاد آ گئی، سر یاد آ گیا، دنیا کی بے رخی کا گلہ کر رہے تھے لوگ، دنیا کی بے رخی کا گلہ کر رہے تھے لوگ، جی، ہم کو تیرا تپاک مگر یاد آ گیا۔ بہت اچھا کہا ہے اجمل بھائی، سبحان اللہ۔ دنیا کی بے رخی کا گلہ کر رہے تھے لوگ، ہم کو تیرا تپاک مگر یاد آ گیا، ہم کو تیرا تپاک مگر یاد آ گیا، اپنے معاملات پہ جب بات آ گئی،
اپنے معاملات پہ جب بات آ گئی سب امتیاز عیب و ہنر یاد آ گیا. کیا کہنے, کیا اپنے معاملات پہ جب بات آ گئی سب امتیاز عیب و ہنر یاد آ گیا. کیا کہنے, سب امتیاز عیب و ہنر یاد آ گیا. اور پھر تیرگی راہ گزر یاد آ گئی. بہت خوب. پھر تیرگی راہ گزر یاد آ گئی. پھر وہ چراغ راہ گزر یاد آ گیا. بہت خوب. پھر تیرگی راہ گزر یاد آ گئی. بہت اچھا گایا. ہاں. پھر وہ چراغ راہ گزر یاد آ گیا. پھر تیرگی راہ گزر یاد آ گئی. کیا کہنے, پھر وہ چراغ راہ گزر یاد آ گیا. اجمل سراج ہم اسے بھولے ہوئے تو ہیں. اچھا ہے. اجمل سراج ہم اسے بھولے ہوئے تو ہیں. کیا جانے کیا کریں گے اگر یاد آ گیا. کیا کہنے, کیا اجمل سراج ہم اسے بھولے ہوئے تو ہیں. اچھا گایا. کیا جانے کیا کریں گے اگر یاد آ گیا. دیوار یاد آ گئی, در یاد آ گیا. 2 گام ہی چلے تھے کہ گھر یاد آ گیا. کیا کہنے, 2 گام ہی چلے تھے کہ گھر یاد آ گیا. انداز غزل دیکھا آپ نے ناظرین کرام, ماشاءاللہ اجمل سراج صاحب کا. اس غزل میں بھی نعت کا شعر تھا. جی ماشاءاللہ. اور آپ اچھے انداز سے نعت کا شعر کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں اور ماشاءاللہ زبردست. ہم آپ سے غزل کے چند اشعار اور سنیں گے, پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں. بالکل بالکل. اب یہ غزل ہے کہ اور اگر کوئی شکایت ہے, اچھا گلا ہے ایسا. اور اگر کوئی شکایت ہے, گلا ہے ایسا, تو سمجھ لیجئے قسمت کا لکھا ہے ایسا. اور اگر کوئی شکایت ہے, گلا ہے ایسا, تو سمجھ لیجئے قسمت کا لکھا ہے ایسا. کچھ نہ کچھ دل میں ہمارے بھی رمق تھی غم کی. کیا کہنے, کچھ نہ کچھ دل میں ہمارے بھی رمق تھی غم کی. اور محبت سے بھی کچھ درد ملا ہے ایسا. بہت خوب, بہت خوب. کچھ نہ کچھ دل میں ہمارے بھی رمق تھی غم کی, اور محبت سے بھی کچھ درد ملا ہے ایسا. اور محبت سے بھی کچھ درد ملا ہے ایسا. اور بن ہی جائے گی کہ یہ بات ہے بننے والی. بہت خوب. بن ہی جائے گی, بن ہی جائے گی یہ بات ہے کہ یہ بات ہے بننے والی. مل ہی جائے گا محبت کا صلہ ہے ایسا. کیا کہنے, واہ واہ. بن ہی جائے گی کہ یہ بات ہے بننے والی. مل ہی جائے گا محبت کا صلہ ہے ایسا. اچھا ہے. مل ہی جائے گا محبت کا صلہ ہے ایسا. راہ بھی, راہنما بھی وہی, منزل بھی وہی. راہ بھی, راہنما بھی وہی, منزل بھی وہی. اس زمین پر کوئی نقش کف پا ہے ایسا. ارے کیا کہنے. راہ بھی, راہنما بھی وہی, منزل بھی وہی. راہ بھی, راہنما بھی وہی, منزل بھی وہی. اس زمین پر کوئی نقش کف پا ہے ایسا. سبحان اللہ. اس زمین پر کوئی نقش کف پا ہے ایسا. اور اس زمین پر کوئی نقش کف پا ہے ایسا. اور بہت خوب صاحب, سبحان. کیا ہم دل نے چاہا تھا کرے ہجر کی لذت محسوس. دل نے چاہا تھا کرے ہجر کی لذت محسوس. چین پڑتا ہی نہیں درد اٹھا ہے ایسا. کیا کہنے, کیا کہنے. دل نے چاہا تھا کرے ہجر کی لذت محسوس. بہت اچھا کہا. چین پڑتا ہی نہیں درد اٹھا ہے ایسا. چین پڑتا ہی نہیں درد اٹھا ہے ایسا. وہ خاص طور پہ ایسی غزلیں سنا دی کہ جن میں نعت کے شعر تھے. ہاں اس میں بھی تھا. ہاں بہت رچا کے کہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اجمل سراج صاحب دیکھیے ہم نے کتنی اچھی غزل سنی, اور غزل میں بھی نعتیہ اشعار لے کر آتے ہیں اور اتنی خوبصورتی سے لے کر آتے ہیں. ناظرین کرام, اختتام کی طرف چلتے ہیں اور فارمیٹ کے مطابق نعت کے 3-4 اشعار پیش کر رہا ہوں.
اجمل بھائی ترنم سے پیش کر دوں؟ ضرور ضرور ضرور، جزاک اللہ۔ یہ بھی ردیف تھی ہاں، مشاعرے کی، آنسو کی ردیف، ہاں اس میں نعت شریف پیش کر رہا ہوں۔ ہاں۔ ہجر آقا میں جو بہے آنسو، سبحان اللہ۔ ہجر آقا میں جو بہے آنسو، ہجر آقا میں جو بہے آنسو، اپنی معراج پا گئے آنسو، کیا بات ہے، اپنی معراج پا گئے آنسو، اپنی معراج پا گئے آنسو، جا کے طیبہ میں اس قدر برسے، جا کے طیبہ میں اس قدر برسے، منتظر جانے کب سے تھے آنسو، منتظر جانے کب سے تھے آنسو، سبز گنبد کو دیکھنے کے لیے، سبز گنبد کو دیکھنے کے لیے، مدتوں آنکھ میں رہے آنسو، مدتوں آنکھ میں رہے آنسو۔ مقطع دیکھیے اجمل بھائی، ان کی یادوں کی خیر ہو خاکی، ان کی یادوں کی خیر ہو خاکی، جھلملاتے رہے تیرے آنسو، جھلملاتے رہے تیرے آنسو، ہجر آقا میں جو بہے آنسو، اپنی معراج پا گئے آنسو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ جی ناظرین کرام، یہ نعت شریف مجھے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور ابتدا میں ہم نے اجمل سراج صاحب سے نعتیہ کلام بھی سنے، حمد بھی سنی، اور میں بہت انتہائی شکر گزار ہوں اجمل سراج صاحب کا کہ ہمارے اس پروگرام بزم سخن میں تشریف لائے، اور اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے بزم سخن سے مجھے اور ہمارے پروڈیوسر، کیمرہ مین اور ماشاءاللہ سب کو جناب اطہر قادری حشمتی صاحب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔